لال دیکھیے، انداز دیکھیے، بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ کہتے ہیں جی سانو آندے نے فضول خرچی، ہمیں کہا جاتا ہے یہ فضول خرچی ہے، یہ کسی غریب نو دے دو، کسی یتیم نو دے دو۔ اتنے پیسے جو کروڑوں گلیوں کی صفائی پہ لگ گئے، خرچ ہو گئے، زیب و زینت آرائش پر، پہاڑیوں پر اور سب کچھ جو بنانے پر، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کی مدد کر دو۔ کہتے ہیں اینج لوگ تو ایک گمراہ کرن گے، یہ نہ دی گمراہی چ نہیں ہونا، تسا دور رہا جب گمراہی نہ ہو۔ یہ گمراہ ہو گئے تو مطلب ہے ساڑا راہ تھی بھول گئے تو مطلب ہے ساڑا چندہ تھا گیا، اس چکر ہی تسا نہیں آڑ تو تسا انہوں سوال کرنا بجائے دے کہ تمہیں سوال تسی انہوں سوال کرو کہ حضرت جی دسو قربانی والے دن اینے جو جانور ذبح کریندے نہ ہی کر دے، غریباں دی مدد کر دیں، صرف انہوں جشن والا خرچہ نظر آتا، قربانی کر دیں، زکوٰۃ دیں دیں، صدقہ دیں دیں، خیرات دیں دیں، ساری چیزیں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یہ سارا کچھ خرچ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ چھوڑ دیں اور غریبوں کو پیچھے لگ جائیں اور غریبوں پر جو ہے خرچ کرنا شروع کر۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بدعت کا جوڑ کس کے ساتھ رہا ہے؟ ان اعمال کے ساتھ جو قرآن میں ہے اور محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ قربانی کا ایک تعین، قربانی تو غریبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بلکہ اس کا ذکر بھی ہوا ایک آدھ مرتبہ کہ فلسفہ قربانی پر یا قربانی کے فوائد پر یا قربانی کے ثمرات جو ہے اس پر کروڑوں غریب جڑے ہوئے، کروڑوں غریب گوشت کی صورت میں۔ گوشت کہاں جاتا ہے؟ غریبوں کے گھر جاتا ہے۔ اور گلی کی جتنا سجاوٹ ہوئی ہے یہ کہاں گیا ہے؟ بتاؤ، یہ سارا کچھ، یہ چونے، یہ پھول، یہ سب کچھ گلیوں کی نظر ہوا، ردی ہوا، گٹروں میں گیا، لیکن قربانی کا تو تعلق ہے ہی غریب ہوئی۔ چمڑے پر، چمڑے کی فوائد اور ثمرات اور کس کس کو فائدہ پہنچتا ہے قربانی کے جانوروں سے لے کر ذبح تک، ذبح سے لے کر تقسیم تک، اس کا تو تعلق ہی غربا اور یتامیٰ کے۔ لیکن نہ بھی ہو تو وہ حکم شریعت کا ایک بدعت کے ساتھ اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، یا بدعت کو اس کے ساتھ جوڑ کے پیش کیا ہے؟ یہ تو خالصتاً مروجہ ہے، جشن ہے، بدعت ہے۔ اس کے پر خرچ سے بہتر ہے، بہتر ہی نہیں، اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور اگر خرچ کرنا چاہے دوسرے انداز سے کرے، غرباء پر، یتامیٰ، مساکین، اور اس پر تو دلیل موجود ہے۔ ابو داؤد سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ تشریف لے آئے، اپنی بیٹی لے، آپ دی عادت مبارکہ سے سفر تو آمنا پہلے بیٹی دے گا، سفر تے جان لگانا آخر پر بیٹی کو مل کے جاتی۔ بہت ساری اس پر روایات موجود۔ بڑی آپ کی لاڈلی بیٹی سی، سب تو چھوٹی سی، ساری محبت سمیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بیٹے تو بچپن ہی فوت ہو، زینب، رقیہ، ام کلثوم ویسے فوت ہو گئی، ایک ہی بیٹی تھی۔ آخر پہ جو محبت اور پیار سب سمیٹا ہی انہوں نے۔ باقی تین بیٹیاں تو حضور کی جوانی میں اور حضور کی زندگی میں وفات پا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے بعد تک موجود رہے۔ تو ساری محبتوں کا مرکز فاطمہ الزہرا تھی۔ رسول اللہ انتہا کی محبت فرما، جب آ جاتی تو کھڑے ہو جائے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے اور ان کا ماتھا چومتے، اور سیدہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ چوم لیتے۔ یہ ایک محبت کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کے باوجود، ساری محبت اپنی جگہ، رسول اللہ تشریف لے گئے۔ فاطمہ الزہرا دعوت پکائی، دعوت پک گئی، تیار ہو گئی، حضور تشریف لے۔ جب دروازے پہ داخل ہوئے، سامنے نظر پئی تو انتہائی قیمتی ایک چادر، پردے کے طور پر، تزئین کے طور پر، آرائش کے طور پر دھاری دھار چادر ہے، سامنے لٹک رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا، فوری وہی قدم مبارک گھر دے اندر رکھ کے واپس پڑ۔ حضور واپس آ،
سیدنا علی تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کو پوچھا کہ رسول اللہ تشریف نہیں لائے؟ فرمایا آئے سن، لیکن پتہ نہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جلال، کوئی ایسا غصہ۔ حضور نے فرمایا کہ دروازے کے اندر داخل ہوئے نے، پھر واپس پلٹ گئے نے، کوئی بات کہے بغیر میں نے آواز دی، کوشش کی، لیکن حضور نے کوئی بات سنی نہیں اور واپس تشریف لے۔ جاؤ اور حضور سے پوچھو کہ کس بات نے آپ کو آمادہ کیا واپس آنے پر، کوئی غصہ، کوئی ناراضگی، کوئی خطا، کوئی بات ہے تو بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی تشریف لائے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پک چکا، تیار ہو چکا، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے انتظار میں ہے، سنا ہے آپ تشریف لے گئے تھے پھر واپس آئے، خیر تو ہے، کیا مسئلہ؟ فرمایا ہاں آپ کے گھر میں جب میں داخل ہوا تو ایک پردہ لٹک رہا تھا، ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ یا رسول اللہ وہ آپ کے لیے، آپ نے آنا تھا تو وہ تمہاری بیٹی نے پردہ لٹکا دیا۔ فرمایا بتاؤ میں محمد کو دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میرا دنیا کی زیب و آرائش سے کیا تعلق ہے؟ یہ میری چیزیں پسندیدہ نہیں ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے۔ فاطمہ الزہرا، یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا اس پردے کو اتارو اور فلاں قبیلے کے فلاں گھر میں جو غریب ہیں، جن کے کپڑا پہننے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس بھیجو گے تو محمد مصطفیٰ تمہارے گھر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا فاطمہ الزہرا کے گھر۔ یہ ان سارے مولوی نکلے، ان سویر دے بہادور ساڑھے جلوس سے تشریف لے آنا۔